رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پر اسرار اور ولی اللہ کی کہانی سے آگاہ کریں گے جو بظاہر تو گلیوں میں پھرتا تھا اور پاگلوں کی طرح نظر آتا تھا، لیکن وہ اندر سے ولی اللہ تھا اور دانائی اور حکمت سے بھری باتیں کرتا تھا۔ اس کا نام تھا بہلول دانا۔ تو آج ہم بہلول دانا کے بارے میں مکمل جانیں گے اور تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے۔ بہلول دانا، جن کا اصل نام وہب بن عمر تھا، 8ویں صدی عیسوی بغداد میں پیدا ہوئے اور عباسی خلافت کے دور میں آپ کا نام علم و فہم، زہد و تقویٰ اور حکمت دانائی میں مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ایک فقیہ اور قاضیہ کے منصب پر فائز تھے اور اہل علم و درپیش طبقے میں قدر و منزلت کے حامل تھے۔ خلیفہ ہارون رشید، جو خود بھی علم و ادب کے شوقین تھے، بہلول سے متاثر ہو کر انہیں قاضی القضاء چیف جسٹس بنانے کا خواہشمند ہوا، مگر بہلول نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا عہدہ قبول نہیں کر سکتے جس میں دنیا کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا حساب بھی شامل ہو۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ بہلول جانتے تھے کہ حکمران طبقے کی قربت اکثر حق گوئی کو محدود کر دیتی ہے اور دنیاوی فائدے انسان کو اپنی اصلیت سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی دور میں بہت سے علماء کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اسی لیے بہلول نے حکمت کے تحت ساری دیوانگی اختیار کی تاکہ وہ حکمرانوں سے محفوظ رہ کر سچ کہنے کی آزادی حاصل کر سکے۔ اس طرح وہ فقیرانہ انداز میں بھی ایسی بات کہہ دیتے جو کہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کو بری نہ لگتی۔ وہ خوشی سے اس کو قبول کر لیتے، بلکہ ان کی اصلاح بھی ہو جاتی۔ لوگوں کی نظر میں وہ بظاہر پاگل ہو چکے تھے، بے لباس مٹی میں کھیلتے، بازاروں میں گلیوں میں گھومتے تھے، مگر جو ان کی باتوں کو غور سے سنتا وہ جان جاتا کہ الفاظ کسی مجذوب کے نہیں بلکہ ایک ولی اللہ، ایک حکیم اور ایک روحانی استاد کے ہیں۔ بہلول دیوانگی کی آڑ میں ایسی باتیں کر جاتے تھے جو عام حالات میں کہنا جرم بن جاتا۔ وہ بے ساختہ بولتے، مگر ہر بات میں گہری دانائی ہوتی۔ خلیفہ ہارون رشید خود ان سے مشورے لیتے اور ان کی باتوں پر حیران ہوتا۔ ایک دن ہارون نے بہلول سے پوچھا، مجھے نصیحت کرو۔ تاکہ بہلول نے فرمایا، اپنے تخت کے نیچے قبر کھدواؤ تاکہ تجھے یاد رہے کہ انجام مٹی ہے۔ بہلول کے بے شمار واقعات بغداد کی گلیوں میں صدیوں سے زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مٹی کی اینٹوں سے محل بنا رہے تھے۔ ایک امیر شخص آیا، مذاق اڑایا۔ بہلول نے کہا، یہ جنت کا محل ہے۔ تھوڑی دیر بعد خلیفہ آیا، بہلول سے محل خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ بہلول نے کہا، 1 دینار دو، یہ تمہارا ہو گیا۔ ہارون نے ہنسی میں 1 دینار دیا۔ رات کو ہارون خواب میں جنت دیکھی، اس کے اندر محل تھا جس پر لکھا تھا، یہ محل ہارون رشید کا خریدا ہوا ہے جو اس نے بہلول سے 1 روپے میں خریدا تھا۔ صبح جب بہلول اٹھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ سیدھا اٹھتے ہی بہلول کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ مزید محل بیچو، جتنے چاہو دینار دوں گا۔ بہلول نے مسکرا کر کہا، اب قیمت بڑھ گئی ہے۔ کل تم نے بغیر دیکھے ایمان سے خریدا تھا، آج تم نے محل جنت میں دیکھ لیا ہے۔ ایک دن بہلول قبرستان میں قبروں کے درمیان لیٹے تھے۔ خلیفہ نے پوچھا، یہاں کیوں لیٹے ہو؟ بہلول نے فرمایا، یہ میرے سچے دوست ہیں، نہ حسد کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہے۔ میں پہلے سے عادت ڈال رہا ہوں۔ ایسے بے شمار جملے بہلول نے ادا کیے جنہیں سن کر علماء بھی خاموش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک قاضی نے پوچھا، آپ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ بہلول نے فرمایا، میں صرف گدھوں اور انسانوں میں فرق کرتا ہوں۔ قاضی نے جواب دیا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ بہلول نے کہا کہ نہیں، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہی تو بہت مشکل کام ہے کہ گدھوں اور انسانوں میں فرق کیا جائے۔ حقیقت میں وہ طنز کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انسانوں میں بھی کچھ گدھے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں ان میں فرق کرنا چاہیے، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک مالدار شخص
نے بہلول کی غربت پر طنز کیا۔ بہلول نے فرمایا میں پاگل ضرور ہوں مگر دل کا سکون رکھتا ہوں، تم دولت کے غلام ہو اور میں آزاد ہوں۔ اس نے پوچھا خوشی کا خزانہ کہاں ہے؟ فرمایا کائنات میں۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں وہی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ بہلول کے اقوال آج بھی روحانیت کی دنیا میں مشعل راہ ہے۔ انہوں نے فرمایا جس دن خود کو پہچان لیا تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور تم دنیا اور آخرت کی دولت تم نے سمیٹ لی۔ ایک جگہ پر انہوں نے مزید فرمایا کہ اب لوگ سو رہے ہیں لیکن جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ ان کے اقوال مختصر مگر معانی سے بھرپور ہوتے جو ہر دور کے انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتے۔ بہلول دانا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل علم وہ ہے جو دل کو جھکا دے، عقل کو راستہ دکھا دے اور انسان کو اپنے رب سے جوڑ دے۔ انہوں نے ظاہری چمک دمک کو ٹھکرا دیا اور ظاہری دیوانگی کی صورت میں سچائی کہتے رہے اور دنیا کو سیدھا راہ دکھاتے رہے۔ ان کا انداز سادہ مگر اثر گہرا تھا۔ وہ عام الفاظ میں خاص بات کہتے اور وہ بات دل میں اتر جاتی۔ وہ آج بھی بغداد کے در و دیوار پر چھائے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ان کا پیغام آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ انسان دنیا کا غلام نہ بنے بلکہ اپنے نفس پر غالب آ کر اللہ کا سچا بندہ بنے۔ ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو کہ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید تھا وہ بھی بہلول کے آگے جھکتا، بلکہ بہلول کے آگے جھکتا تو نہیں، جھکتا تو بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہلول سے آ کر مشورے لیتا اور اپنی سلطنت کو چلانے کے مختلف طریقے اپناتا۔ ان کی دانائی، حکمت عملی اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اس وقت کا بادشاہ بھی بہلول کے پاس آیا اور اس نے اسے قاضی بننے کی آفر کی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بے شک بہت ہی اونچا عہدہ تھا لیکن بہلول نے اسے ٹھکرا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دنیا کے حساب کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دار ہونا ہوگا۔ اگر میں کوئی ہارون الرشید یا اس کے وزیر کے پریشر میں آ کر کوئی غلط فیصلہ دیتا ہوں تو اس کا مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا اور آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا جس کی سختی میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، تو اس نے اس سے دور رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں انسان یا دنیا کا جو بھی بندہ کوئی چیز عطا کر رہا ہو، بظاہر وہ بہت ہی اونچی ہو اور اس میں آسائش ہی کیوں نہ ہو، مگر اس میں کوئی ایسی چیز چھپی ہو جو میں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے دور رہیں، اس کو اپنے پنجوں میں جکڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اگلے دور میں، آخرت کے دور میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو حساب نہ دینا پڑے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بظاہر ہم کیوں نہ فقیری اور غریبی کی زندگی گزار رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت پسند ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہمیں دنیا کی آسائش و آرام کو چھوڑ دینا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے شرویا ٹی وی کو فالو کرتے رہیں تاکہ بر وقت آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکے۔